أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
والوصي الحسن والخلف المهدى أيها القائم المعتذر المهدي يا ابن رسول الله يا هدى الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي آياتنا يا ولينا إلا الله اشفع لنا إلا الله حاجات يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوا لي من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فقولوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعدائهم الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. تمام بچے بیٹھے پر محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ تمام بچوں کو پتہ ہے کہ آج برادر سعادت امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھیں گے. کی ولادت ہے تو آج کا پروگرام جشن جو ہے یہ سمجھیں کہ ہمارا سب سے بڑا جشن کیونکہ ہمارے زمانے کے امام کی ولادت اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد اور آل محمد خود تشریف لے کر آتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے ساتھ صاحب محفل ہیں محمد اور آل محمد کے ساتھ تو آپ کو بیٹھنا بھی اب بالکل ویسے ہی ہے اور جشن کے ماحول کو برقرار بھی رکھنا ہے اور یہ ماحول خراب بھی نہیں کرنا ہے. اور ایک بات یہ کہ نعرہ مل کے لگائیں بہت اچھی بات ہے لیکن نعرہ لگانے والا ایک آدھ ہونا چاہیے اور جواب دینے والے سارے ہونے چاہیے. یہ نعرے کا احترام ہے. ٹھیک ہے جیسے میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں آپ لوگوں نے جواب دے رہا ہے. نعرے حیدری چاہیے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں برادر سجاد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام علیہ مقام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. سب مل کے بڑے کہو یا مہدی کہو یا
تھک جائے گر سفر میں تو پھر بھی ایک مقام، مغرب ہے میرے قدموں میں کرنا یہی قیام، یہ سار کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، مہدی سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے آفتاب، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ میں منقبت کے لیے دعوت دوں گا مسلم کو کہ وہ آئیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ ہیں چاروں بدتر مقامیں، ہیں چاروں بدتر مقامیں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم تین کو بدتر مارتے ہو، تم تین کو بدتر مارتے ہو، سب لاکھوں اور ہزار، سب لاکھوں اور ہزار۔ ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسے دیتے ہو، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسے دیتے ہو، پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو دیکھیے پوری پرمونی ٹیم پر لعنت۔ اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سنبھایا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کی حضرت موسیٰ، وقت نے پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، پانی جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تو اللہ کا موجود مکے کوئی نہ تھا، کوئی آئے گیا یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، سگڑوں زور ماتے اور بے بازار، گوتے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، جسم کے کسی دو ٹکڑے برابر دیکھے، پھوکے برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، ذکر نبیوں کا سنا خوب ہمیں کے بار دے گئی، میں نصیری تو نہیں خیر سوا اللہ مگر، ذکر اللہ کا تو آیا تو علی یاد آیا، پانی جو پایا تو علی یاد آیا، قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، تب کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، خود زینب نے سنایا تو علی یاد آیا، اگر پانی جو پایا تو علی یاد آیا، شب معراج
चारों में फर्क मत ढूंढ ली को यारों में है फर्क बड़ा इन चारों में। एक फिरता रहा है गारों में, एक रोता रहा कुफारों में, एक परवान के रिश्तेदारों में, बस अली नबी के प्यारों में। अब तू ही बता जरा ऐ मुस्लिम क्या फर्क नहीं इन चारों में। मैं मनकबत के लिए दावत दूंगा। आपको पता है कि जश्न हमारे मौला कायम का है और हमारी खुश नसीबी के हमारे पास टाइम भी मौजूद है। तो मैं कायम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मनकबत पेश करें और मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु करम कब चलाओगे मौला, दिए जुल्म के कब बुझाओगे मौला, गैबत कहाँ तक बढ़ाओगे मौला, कब अपनी ज़ियारत कराओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला, कब अपनी हमें कब गमों से छुड़ाओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला, कब अपनी ज़ियारत कराओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला। मरीजों को कब तक वसीला बनाए, तुम्हें हाल दिल सामने अब सुनाए, तुम्हें हाल दिल सामने अब सुनाए, कब इन फासलों को मिटाओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला, कब अपनी ज़ियारत कराओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला। विलायत को ज़ख्मी किए जा रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, कब आपस में इनको मिलाओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला, कब अपनी ज़ियारत कराओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला। बक़िया में आपका अंधेरा रहेगा, दिले फातिमा को सुकून कब मिलेगा, दिले फातिमा को सुकून कब मिलेगा, दिया कब्र देकर जलाओगे मौला, कब आओगे मौला, कब आओगे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु देखिए बेटे, नारा मिलकर लगाने में पहले भी कहा कि नारा एक बंदा लगेगा, जवाब बाकी सारे देंगे। नारे का जवाब जो है वो हाथ उठा कर देना चाहिए, क्योंकि नबी की सुन्नत है जब अली का नाम आएगा तो हाथ उठा कर अली का नाम लेना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अली का नाम लेते वक्त हाथ लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि बाकी ऐसे बने हैं, अली ऐसे बना है। लिहाजा नारे मैं मनकबत के लिए दावत दूंगा सैयद मुशब्बर को कि वो आए और इमाम अली मुकाम की बारगाह में नज़रान अकीदत पेश करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बात सच है कि ना जब तक हो रिज़ा
جس طرح مانگی تھی غازی کی دعا حیدر نے، ویسے ہی مانگی ہے شبر نے دعا قاسم کی۔ بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، کس میں ہمت کہ جو سن پائے ثنا قاسم کی۔ ہے اولی الامر کا فرزند اگر چاہے ابھی بند ہو جائے گی مٹھی میں ہوا قاسم کی۔ بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، کس میں ہمت کہ جو سن پائے ثنا قاسم کی۔ زندگی بانٹنا اور رزق کو کرنا تقسیم، نام کے ساتھ ہے یہ خاص ادا قاسم کی۔ بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، کس بے ہمت کہ جو سن پائے ثنا قاسم کی۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ شکر۔ میں اگلی مرتبہ برادر اسد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور منقبت پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ کہاں ہو یوسف زہرا، کہاں ہو میرے آقا میرے مولا، کہاں ہو کہاں ہو یوسف زہرا، کہاں ہو تمہارے ہجر میں ہم روتے روتے
بجھتے ہو ہماری پیاس مولا کہ تم ہمار سے عباس مولا بھروں آنکھوں کو مشکی ذات ہو کہاں ہو کہاں ہو یوسف زہرا کہاں ہو میرے آقا میرے مولا کہاں ہو یوسف زہرا کہاں ہو پر محمد وآل محمد صلوات یار یہ سب مل کر نعرہ تکبیر جشن کے بعد آواز اچھی آنی چاہیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد صلوات نبی سے ملتمسوں کے معائن اور مرتبت پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات حرم پہ نظر جمائے رکھنا حرم پہ نظر جمائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا حرم پہ نظر جمائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا کبھی نہیں مصلحت پسندی علی ولی کی ولا پہ کرنا بنا علی کے نہیں ہے کچھ بھی علی پہ جینا علی پہ مرنا عقیدہ اپنا بچائے رکھنا عقیدہ اپنا بچائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا حرم پہ نظر جمائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا کسی تعارف کی کیا ضرورت وہ کون تم جان لے گا تم کو ہمارے صاحب کا ہر سپاہی اسی سے پہچان لے گا تم کو علم گھروں پر
लगाए रखना پر محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد. میں ملتمس ہوں کلاس 7 سے کہ ماہر اور بارگاہ امام زمانہ میں مدد مانی کریں بر محمد و آل محمد صلوات. پر محمد والے محمد صلوات. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخمی دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بامدر سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو فقر وہ بلا نہیں سکتے اسکی فتح دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے دعوی محبت جو صبح شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں ہم سبھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغض کی نہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے اپنے ذاتی دشمن کو دوزخی سمجھتے ہو اپنے آپ کو لیکن جنتی سمجھتے ہیں امر اور نہیں کو بس واجبی سمجھتے ہیں دل فریب باتوں کو شاعری سمجھتے ہیں بات کیا بنائیں گے بات کیا بنائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے 12 پر 12ویں کی
محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت بڑا نام شاعری لوبیا میں خانی کی دنیا میں محمد جناب علی حادی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ اپنے ہی پیار سے سب کو ہمارے مختص کرتے ہیں تشریف لائیں اور پروگرام کو رونق بخشی. کسی تو سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. میں حسین سے گزارش کروں کہ معایر منقبت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. حلقہ سلمان گو دائیں بوزر بائیں کمبر سامنے سلمان گو. ایک نماز ایسی بھی غم ایک نماز ایسی بھی غم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. حلقہ ماتم بنا حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. آپ آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں. بر محمد وعلی محمد صلوات. اب انتہائی مشہور ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا عامر رضا یاسوری صاحب کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور پروردگار عالم ان کو ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے. علماء حتہ میں ایک بہت معتبر نام ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے. دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے. پھر سے ہنستا ہوا اللہ کا در دیکھیں گے. دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے. پھر سے ہنستا ہوا اللہ کا در دیکھیں گے. سنتے ہیں کعبے سے ہونا ہے ظہور قائم. سنتے ہیں کعبے سے ہونا ہے ظہور قائم. ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا در دیکھیں گے. میں گزارش کروں گا کلاس بیٹھنے کے حسین علی حسینی سے کہ وہ آئے اور بارگاہ امام زمانہ میں مدح خوانی اور محمد خوانی کریں. بر محمد آل محمد صلوات. باواز بلند صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا محمد یا
یا محمد کی شب اسرار خدا نے وہ پذیرائی کے بس یا محمد ایک پل مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس آگے تیگے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ کے گئے زمین پر اتنے شیدائی کے بس میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا گال ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا گال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات پیش آواز مختلف سبحان ذکر پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زغرا بغیر فرمان ابن زغرا نظام دنیا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ
چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سنے اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کی کسی کا کہنا نہیں چلے گا، لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی زمین اجازت سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبانوں ملت کی قید کیسی، علی کا ملک وہ چاہیے جو بھی، علی کا ملک وہ چاہیے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمین پر، میری حکومت میں اس زمین پر اردو زغرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بر محمد وآل محمد بہتر صلی اللہ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں کہ سیمینار کو تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی محترم سہاگا عامر رضا یسوعی صاحب سے کہ وہ حضور کلام سے محفل کو منور فرمائیں، سر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، رحمتک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن درود بھیجنے والے صرف 2 بندے ہیں، مل کر سب درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ میرا مدرسہ آپ لوگوں کے پڑوس میں ہے، ہر روز آپ کی اتنی آوازیں آتی ہیں، آج آواز ہی نہیں نکل رہی آپ لوگوں کی ہیں، تو چلیں بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کون سی شب سب سے افضل ہے، تو میرے یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں سوال کیا گیا، تو امام نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات جو ہے وہ آج جو آنے والی رات ہے وہ ہوگی، تو اس اعتبار سے انتہائی اہم رات ہے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے آج ہی کی رات ہے جو اصل میں آپ کی ساری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، شبہ قدر میں تو وہ ساری فائل آپ کی فائنلائز ہوتی ہے، ورنہ اصل جو چیز لکھی جاتی ہے وہ آج ہی کی رات جو آنے والی رات ہے اس میں لکھا جائے گا۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ اسکول والے بچے ہو، پاس بھی ہونا ہوتا ہے، امتحان بھی سر پر ہیں، پاس ہونا ہے، پاس نہیں ہونا ہے، اچھے نمبر چاہیے، کیسے نمبر چاہیے، جو لکھوانا ہے آج کی رات آپ لکھوا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آج آپ کو رات جاگنا پڑے گا، اعمال کرنے پڑیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کل یہاں پہ چھٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن بالآخر چھٹی ہے تو اور آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا دیکھیں، آپ کو کسی نہ کسی کلاس میں کچھ
مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا ہر کلاسز میں الگ الگ لیولز پر. کسی لیول پر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہوگا کہ آپ کو فرض کریں اگر لیو لینی ہے تو آپ کو اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, آج کی رات لیو لینے کی تو رات نہیں ہے البتہ, لیکن ایک اپلیکیشن لکھنے کی رات ہے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, ہماری کتابوں میں بھی ہے, بہار الانوار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے, خود مفات الجنان میں بھی یہ ذکر ہے. عریضے کا نام آپ نے سنا ہوگا. عریضہ, عریضہ سمجھے ایک درخواست ہوتی ہے, اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہمیں اپنے زمانے کے امام کو لکھتے ہیں ہم. اب اس کے اندر اپلیکیشن میں جو آپ کو چاہیے آپ وہ لکھتے ہیں. آپ کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے آپ چھٹی لکھتے ہیں. آپ نے کوئی چھٹی کی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی کلیریفیکیشن دینی ہوتی ہے کہ کیوں کی ہے تو اس کا عذر لکھنا ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں. جو بھی بالآخر آپ کی. اب بعض اگر آپ اور تھوڑا اس کو اسکول سے باہر لے جائیں, مختلف اداروں میں اور آفیسز میں چلے جائیں, کسی کو لون چاہیے وہ لون کے لیے ایک اپلیکیشن لکھے گا, اس کو چھٹی چاہیے چھٹی کے لیے اپلیکیشن. مختلف جو بھی آپ کی مشکلات ہوتی ہیں آپ اپلیکیشن کے فارم میں اپنے آفس کے جو سربراہ ہیں, ادارے کے جو سربراہ ہیں, اس کو آپ پیش کرتے ہو تاکہ وہ آپ کو اس مشکل میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو اس پوری کائنات کا سربراہ زمانے کا امام, پوری کائنات اس وقت دائر مدار ہے امام زمانہ کے وجود مقدس کے, اور پوری کائنات کا نظام چلانے والی ہستی امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی ہستی ہے. تو ہمارے پاس تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ہے لیکن اللہ کے پاس خود جانے کی ہم میں تو خصوصیت نہیں ہے. دیکھیں انسان, باپ نے کوئی کام دیا, پیسے گم گئے, چیز لا رہے تھے چیز ٹوٹ گئی. اب آپ اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتے ہو, مجرم فیل کرتے ہو, لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ جا کے باپ سے ڈائریکٹلی بات کر سکو کہ جی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ تو چوری ہو گئے یا گم گئے. یا مثلا فرض کریں آپ نے جو چیز منگوائی تھی وہ چیز تو لے لی تھی میں نے, وہ لیکن راستے میں ٹوٹ گئی, یا کوئی بھی اس قسم کی چیز. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ کو درمیان میں کسی نہ کسی سپورٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو باپ کی مار سے, اگر بہت ہی ہاتھ چلانے والا باپ ہے, یا باپ کی ڈانٹ سے اگر زبان چلانے والا باپ ہے, بچا سکے. تو نارمل انسان ماں کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ قرار دیتا ہے کہ آپ ساتھ چلیں, میرے ابا کے پاس جانا ہے مجھے, لیکن بالآخر ڈر لگ رہا ہے. تو ماں بالآخر کور اپ کر لیتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ اس پوری کائنات میں اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے اس شفیق ماں کا رول پلے کرتے ہیں. پروردگار عالم اس شفیق باپ والا حیثیت رکھتا ہے, شفیق ہے, لیکن بالآخر شفیق باپ کو بھی بعض جگہ پر سختی کرنی پڑتی ہے. شفیق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ باپ آپ کی سنتا رہے, ہاں ہاں کرتا رہے, مانتا رہے, چاہے آپ غلط ہوں چاہے آپ صحیح ہوں. اس کی شفقت ہے کا تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ غلط جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ آپ کو پنشمنٹ دے, لیکن وہ ماں ہوتی ہے جو آپ کو اس باپ کی پنشمنٹ سے بچاتی ہے. بس یہی سمجھے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے. پروردگار عالم اس باپ کی طرح ہے, شفیق باپ کی طرح, جو آپ کو پالتا بھی ہے, دیتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, ہر طرح کی رحمتیں, فضل, کرم سب کرتا ہے, لیکن کہیں کہیں اس کو رسی کھینچنی پڑتی ہے. اب وہ رسی کھینچنے کے لیے ہمیں بیچ میں کوئی نہ کوئی واسطے چاہیے. تو ہمارے پاس جو سب سے بہترین واسطہ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام میں اس وقت جو زمانے کا امام ہے وہ ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک واقعہ ملتا ہے. دیکھیں یہ جو واقعات ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کوئی بہت ہائی لیول کی نہیں ہوتی ہے, لیکن بالآخر کچھ میسیجز ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ میسیجز سمجھنے کے لیے بہرحال اچھی چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اوتھینٹک قسم کا واقعہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بالآخر اگر ہے تو ایک میسیج دے رہا ہے ہمیں. وہ کیا واقعہ ہے میں بہت شارٹلی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شاید آپ کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں انہوں نے تو سنا ہوا ہوگا, لیکن بچوں کے لیے خاص طور پر ایک ہماری بہت ہی بزرگ شخصیت عالم دین گزرے ہیں جن کا نام تھا مقدس اردبیلی. یعنی مقدس ان کا نام نہیں تھا, لیکن اتنے متقی, پرہیزگار اور تقدس والے آدمی تھے کہ مقدس ان کا لقب پڑ گیا. اردبیل کے رہنے والے تھے اس لیے اردبیلی کہلائے. مقدس اردبیلی نام ان کا جو مجھے اس سے یاد آ رہا ہے شاید احمد تھا. ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ
ان کے ایک شاگرد تھے میر داماد. انہوں نے ایک دن رات میں دیکھا کہ ایک شخص, اس وقت پہلے تو نہیں پہچانا, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہیں سے آ رہا ہے اور اس کا رخ مولا کے حرم کی طرف ہے. اچھا آج کل تو مولا کا حرم 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے رات میں, لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ رات کو بند ہو جاتے تھے, بڑے بڑے تالے لگ جایا کرتے تھے. تو اس وقت میں کہ جب تالے لگ چکے ہیں, ایک شخص آ رہا ہے حرم کی طرف, تو اس کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوا. وہ سمجھا شاید کوئی مسافر ہے, اس کو نہیں اندازہ کہ بند ہوگا حرم. لیکن جب وہ ایسے اینگل پر آئے کہ وہ تھوڑا سا ان کو پہچان سکتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے اپنے استاد ہیں مقدس اردبیلی. اور تعجب ہوا کہ ان کو تو پتہ ہے یہ تو یہیں کے رہنے والے ہیں, یہ کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ ہے حرم بند ہوتا ہے, پھر یہ کہاں جا رہے ہیں. اور یہ حرم کے متولی بھی نہیں تھے کہ آپ کہیں جی چابیاں ان کی جیب میں ہوتی ہیں, جب چاہے کھولا اور اندر گھس گئے. تو تھوڑا تعجب ہوا ان کو. اور ایک انسان کے اندر بالآخر تجسس تو ہوتا ہی ہے, کچھ تجسس کچھ تعجب. بالآخر دیکھیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں استاد. انہوں نے دیکھا کہ جب وہ حرم کے قریب پہنچے, خود وہ تالا کھل گیا, دروازہ کھلا, حرم میں داخل ہوئے. اب یہ تھوڑا سا فاصلے سے ہیں, لیکن ان کو دو آدمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک تو ان کو جانی پہچانی آواز تھی جو ان کے اپنے استاد کی آواز تھی, لیکن ایک دوسری آواز بھی آ رہی تھی. اب حرم بند, تالا لگا ہوا اتنا بڑا, چلیں ایک اکیلا آدمی جا کے مولا سے راز و نیاز کر رہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن دوسری آواز بھی آ رہی ہے. بہت زیادہ تعجب ہوا. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے نکلے, مسجد کوفہ کی طرف چلے. اب یہ ان کے پیچھے مسجد کوفہ میں پہنچے. کسی مقام پر جا کر وہ اس انداز سے بیٹھے کہ جیسے کوئی شاگرد کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. اور کچھ وہاں پہ بھی مذاکرات کی آوازیں ان کو آئیں, دو آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. فارغ ہو کے واپس نکلے اپنے گھر کی طرف. اب یا تو ان کا پیر کسی چیز پر آیا, آواز نکلی, یا خود سے بالآخر نہیں رہا گیا, یہ آگے بڑھے. بالآخر استاد نے پوچھا کہ کون, تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں. پھر ان سے قصہ پوچھا کہ یہ قصہ کیا, وہاں گئے. دو آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں, یہاں دوسرا کون تھا, وہاں دوسرا کون تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی میرے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے, تو میں جاتا ہوں امیر المومنین کے پاس اس کو حل کرنے کے لیے. جب میں وہاں پہنچا تو اس دفعہ امیر المومنین نے مجھے کہا کہ تم اپنے زمانے کے امام کے پاس کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا مولا وہ تو پردہ غیبت میں ہیں, ان کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوں گے, تو اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں. کہا جاؤ اس کو مسجد کوفہ میں. انہوں نے مجھے پتہ بتایا, میں مسجد کوفہ میں آیا, جس جگہ پہ بتایا تھا میں وہاں گیا. وہاں جا کے میری امام سے ملاقات ہوئی اور میں نے اپنی مشکلات کو امام زمانہ سے پوچھا. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت زمانہ آسان زمانہ نہیں ہے, مشکلات سے بھرا ہوا زمانہ ہے. پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, ہر طرف سے انسان پریشانیوں میں, مشکلات میں, مصیبتوں میں, آفتوں میں گھرا ہوا ہے. ایک مسئلہ نہیں ہے, مسئلے ہزار ہیں اس وقت. بیماریوں کا مسئلہ, جابز کا مسئلہ, کمائیوں کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ. یعنی یہ آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو 4 مسئلے تو اسی کے نیچے سے نکل آتے ہیں. اتنی شدت سے مسائل ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان مصیبتوں, مشکلات, مصائب سے بچا سکیں. ہمارے پاس صرف ایک ہستی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ان تمام مشکلات اور مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں, وہ ہے آپ کے اور ہمارے زمانے کا امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں ہر قدم پہ دیکھیں, جو میں نے جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. امام زمانہ کی بعض علماء سے خط و کتابت ہوئی ہے, اس خط و کتابت کو کہا جاتا ہے توقیع. ایک نہیں کئی توقیات ہیں جو ان کی شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام ہے. ایک توقیع ان کی جو 410 ہجری میں انہوں نے امام زمانہ کی سفر کے مہینے میں امام زمانہ کے لیے لکھی, اس کا یہ جملہ ہے اِنَّا نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنْبَائِكُمْ. ہمیں تمہاری ساری خبریں ہیں, ہمیں تمہاری ساری خبریں ہیں, ہمیں سب پتہ ہے تمہارے بارے میں. وَلَا يَعْزِبُ عَنَّا شَيْءٌ, اور کوئی بات تمہاری ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود کہ زمانے کا امام ہماری ہر خبر رکھتا ہے, اس کے باوجود کہ زمانے کے امام سے ہماری کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت چھپی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے امام سے مانگیں, جس طرح خدا سے مانگنے کو حکم دیا گیا نا, ادعونی استجب لکم, مانگو دعا مجھ سے. مگر
دیکھیں امام کا علم خدا کی وجہ سے، خدا کا علم کسی کی وجہ سے نہیں، اپنا ہے، ذاتی، اس کی پرسنل پراپرٹی ہے اس کا علم، درست؟ کسی نے اس کو عطا نہیں کیا، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، اور اس کا علم جتنا ہے بالآخر اہل بیت کی نسبت زیادہ ہی ہے۔ اب میں خدا اور توحید کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بالآخر خدا کا علم لا حد لہو، اس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے۔ اہل بیت کا علم خدا کا عطا کردہ ہے، بعض روایتوں کے حساب سے اسماء اعظم 73 ہیں، خدا نے ہمیں 72 دیے، ایک چھپا کے رکھا ہے نا، بس ایک کا ڈیفرنس تو آئی گیا۔ اس ایک کے اوپر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ کہیں صرف ایک والی بات، وہ جو امیر المومنین صفین کے میدان میں وہ مالک استر کے ذہن میں آیا کہ یار مولا نے بھی 99 قتل کیے، میں نے بھی 99 قتل کیے، مولا نے کہا اے مالک تمہارے 99 قتل کرنے میں اور میرے 99 قتل کرنے میں فرق ہے، تم نے آنکھیں بند کر کے قتل کیا ہے، میں نے نسلیں دیکھ کے قتل کیا ہے، بس یہی فرق ہے خدا کے علم کا اور اہل بیت کے علم کا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لہذا بھائی ان کے پروردگار عالم کیا نہیں جانتا کہ ہمیں کیا مشکلات ہیں، ہمیں کیا پریشانیاں، ہمیں کیا مصیبتیں ہیں، کیا مصائب ہیں ہمارے ساتھ، کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہاں ہم خدا کی مدد چاہتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے خدا کو، لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ مانگو 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 مانگو، تاکید کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مانگو میں سنوں گا، مانگو میں سنوں گا۔ وہ بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ اب تک ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے، بہت ساری چیزیں آپ نے کبھی مانگی بھی نہیں ہوں گی مگر خدا نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ جس چینل سے اس دنیا میں آئے ہو ادھر تو آپ مانگنے والی حیثیت میں نہیں تھے نا، لیکن اس چینل میں بھی خدا نے آپ کو غذا دی، نشو و نما دی، آپ کو جیتا جاگتا انسان بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی اور اتنا بڑا شاہکار ہے۔ یعنی میں واقعی جب یہ سورہ ملک کی ظاہراً یا سورہ عنکبوت کی شروع کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ وہی خلقت کا تذکرہ کیے ظاہراً سورہ عنکبوت میں میرا خیال ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پر پروردگار عالم یا سورہ مومنون میں شاید وہاں پہ پروردگار عالم انسانی خلقت کے مراحل کو بیان کرنے کے بعد انسان کی وَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم نے اس کو نئی خلقت عطا کی جب روح پھونکتا ہے خدا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی ایسا عجوبہ اور ایسا بہترین خلقت ہم نے خلق کیا انسان کو کہ خود خدا بھی، ابھی سے سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، خود خدا بھی نہ رہ سکا، بے ساختہ خدا نے اپنی اس صنائی پر تعریف کی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہترین خلق کرنے والا، وہ سب کچھ جانتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں۔ یعنی مانگنے کا مطلب یہ کہ ہم اس سے کانٹیکٹ میں ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہمارے سگنلز اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بس یہی صورتحال زمانے کے امام کے ساتھ ہے۔ زمانے کا امام اسی توقی کا اگلا جملہ اگر آپ دیکھیں، اسی توقی میں زمانے کے امام نے ایک اور بات بھی کہی ہے، مولا ایک اور بات بھی کہتے ہیں اسی توقی میں۔ پہلے کہا کہ ہمیں تمہاری ساری خبریں، پھر کہتے ہیں مولا کہ اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ، ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں لیکن تمہارا خیال رکھتے ہیں، اور وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، تمہیں یاد کرتے ہیں، بھلایا نہیں تمہیں ہم نے، یاد بھی رکھتے ہیں، خیال بھی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر یہ ہمارا خیال رکھنا اور یاد کرنا نہ ہوتا تو لَنَزَلَ بِكُمُ الْأَوَا، یعنی شدتیں، مشقتیں، زحمتیں، مصیبتیں یعنی پوری طرح سے تمہاری طرف رخ کر لیتی، اور وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، دشمن تمہیں گھیر لیتا۔ یہ جو تم دشمنوں سے بچے ہوئے ہو، یہ جو ابھی بھی تم مصیبتوں میں سروائیو کر رہے ہو، ہماری وجہ سے، ہمارا خیال رکھنے کی وجہ سے، ہمارا یاد رکھنے کی وجہ سے۔ وہ یاد کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں، عریضہ لکھیں۔ تو رات کو، آج کی رات حتماً ضرور بھی ضرور سارے بچے عریضہ لکھیں، جو بھی آپ کی دل کی خواہشیں، جو بھی۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ صرف 2 یا 3 یا 4، نہیں،
جتنی آپ کی دل کی خواہشیں، جو حسرتیں آپ کے دل میں، امام سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کو بھی کہتا ہوں، لیکن اس کو میں کہتا ہوں وہ سارے میری طرح کے محتاج ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہم اپنے جیسوں کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، جو حقیقی مائی باپ ہیں، جن کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، ان سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب اس کے لیے دیکھیں ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں چیک کرنے والے، چلو چیک کرتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے بلیف کے ساتھ، دل کی گہرائی سے مانتے ہوئے آپ تجربہ کریں اگر کہ اپنی مشکلات کو خدا اور اہل بیت سے، صرف کسی اور دوسرے کے پاس نہ جائیں، جو دوسرا ظاہری طور پہ بھی آپ کی مدد کر سکتا نہ جائیں۔ ہے مشکل کام، ہے مشکل کام، لیکن تجربہ کریں، لیکن آزمائش کے لیے نہیں، چیک کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ چیک کرنے کے لیے ممکن ہے آپ وہیں کے وہیں پھنسے رہیں، پھر آپ کہیں لو مولانا صاحب نے کہا تھا کسی کے پاس بھی نہیں جانا، اللہ رسول نے بھی مشکل حل نہیں کی، ہم تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ لیکن میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طرح کریں، یعنی آپ کا پورا یقین ہو کہ کرنے والی ذات وہ ہے، کروانے والی ذات اہل بیت کی ہے، پھر آپ جائیں ان کے پاس، پھر نہ ہو تو پھر بولیے گا مجھے۔ مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتیں حل ہوتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو قصے نہیں سنانا چاہتا، ورنہ اتنے قصے لوگوں نے سنائے ہیں اسی قسم کی چیزوں کے، کسی ایئرپورٹ پہ پھنس گئے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، زیارت عاشورہ پڑی نکل گئے، یعنی تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ نکل سکتے ہیں، لیکن نکل گئے، جیسے پھنسے ہوئے تھے نکل گئے۔ بہت سارے اس قسم کی قصے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ وقت، مہلت، فرصت ہے آپ کے پاس، آج کی رات اعمال کریں، جاگیں، عبادتیں کریں۔ دیکھیں بچے ہیں، میں نہیں کہتا کہ کچھ بھی نہ کریں، کوئی مستی بھی نہ کریں، کوئی کھیل کود بھی نہ کریں، وہ ان کی فطرت ہے، وہ کریں گے، لیکن والدین اور ماؤں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ جناب زہرا کی سنت صباح قدر میں آپ کو معلوم ہے وہ بچوں کو آمادہ کیا کرتی تھیں رات جاگنے کے لیے، تو یہ ماؤں کی زیادہ ذمہ داری ہے باپوں کی نسبت کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا ریسٹ دیں دن میں کہ رات کو جاگ سکیں، قصے کہانیاں سنا کے ان کو موٹیویٹ کریں کہ رات جاگنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ رات میں جاگ کے کرنا کیا ہے؟ آیا موبائل پہ بیٹھ کے گیمز کھیلنی ہے یا نہیں؟ رات کو جاگ کر صحیح ہے 100 رکعت نماز وہ نہیں بچہ پڑھے گا، درست؟ وہ ہم بڑے بھی نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی کیا چیزیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دعائیں پڑھتی ہیں، رات پوری ہو گئی۔ اس لیے کہ مولا کا ایک جملہ، بہت پیارا جملہ مولا کا، جو خدا لمبی لمبی دعائیں سنتا ہے وہ خدا چھوٹی دعائیں بھی سنتا ہے۔ جو خدا بڑی بڑی دعائیں سنتا ہے، آپ دعائیں کمیل لے کر بیٹھ جائیں، ہر 5 منٹ بعد صفحے گننے ابھی کتنے بچ گئے کتنے رہ گئے، اس سے بہتر ہے 3 لائنوں کی کوئی استغفار کی دعا پڑھ لیں آپ، کیونکہ دل جمی سے پڑھیں گے 3 لائنیں، وہ 25 صفحے آپ دل جمی سے نہیں پڑھ لیں، وہ ٹائم پاس کے لیے پڑھ لیں، فارمیلٹی کے لیے پڑھ لیں، 3 لائنیں پڑھ لیں دل جمی کے ساتھ، اس 25 صفحوں سے زیادہ ہی اثر دے گی آپ کو، اس کا بینیفٹ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ لہذا کبھی بھی اس بات کی طرف نہ جائیں کہ عمل ہمیشہ کوئی لمبا چوڑا بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا عمل کریں لیکن دل جمی کے ساتھ کریں، چھوٹا عمل کریں لیکن اب آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، جمائیاں آ رہی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے سارا دن اسکول میں یہاں کی اوپر نیچے بھاگ دوڑ پریڈیں، اس کے بعد گھر جا کے گھر کی پریڈ الگ، اب نہیں وہ موقع ملا سونے کا، تھکاوٹ اتارنے کا، اب جاگنا بھی ہے، فضیلت بھی ہے، تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ لمبی لمبی دعائیں لے کے بیٹھیں، آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، بالآخر وہ خدا جو بڑی بڑی سنتا ہے وہ چھوٹی بھی سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 خدا ہے ہمارے پاس، ایک بڑی سننے والا ایک چھوٹی سننے والا، خدا ایک ہی ہمارے پاس، اور جن اہل بیت کو آپ وسیلہ بناتے ہیں وہ خود آپ کے وکیل ہیں، وہ آپ کی وکالت میں آپ کا کیس لڑیں گے، تو جب کیس لڑنے والے ایسے ہوں تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے اتنا کریں جتنا آپ دل جمی سے کر سکتے ہیں, خوشی سے, شوق سے, ذوق سے. یہ چھوٹوں کے لیے بھی پیغام ہے اور یہ بڑوں کے لیے بھی پیغام ہے, یہ سب کے لیے یہ میسج کہ اتنا کریں جتنا توجہ سے کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کروں گی, اس کا میں بعض علماء نے یہ بات کہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, اپنی جیب سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں دعا کے موقع پہ ایک دعا ہوتی ہے, مثلا آپ نماز پڑھی, ہاتھ اٹھائے, ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا, اللہ میں یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ کر دے, وہ کر دے, ایسا کر دے, ویسا کر دے, یہ مشکل, یہ پریشانی, یہ روک کے اگر آپ کو بھی پوچھا جائے تو آپ کو خود بھی شاید یاد نہ ہو کہ پیچھے آپ کیا مانگ چکی ہیں, اس لیے کہ یہ تو ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے. اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. اللہ فائدہ تو لاکھ بات چیزیں تو اللہ کے ہاتھ کی ہیں, لیکن ظاہری طور پہ جو چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ایرانیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فارمیلٹی والے جملے ہوتے ہیں جو دعائیہ جملے ہوتے ہیں. کسی نے آپ کا سامان اٹھا کے رکھ دیا, آپ کہتے ہیں دست شما درد نہ کنی, یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے. کہتے ہیں یہ, یا مثلا فرض کریں کسی سے بات چل رہی تھی, اس کے مرحوم باپ کا تذکرہ آیا تو آگے سے سامنے والا کہتا ہے خدا پدر طرف ہمارے سے. اب وہ کہتے ہیں اس نے دل سے دعا نہیں مانگی ہے, اس دعا کا کیا اثر ہے کہ کوئی دل سے مانگی ہوئی دعا نہیں ہے, واقعی اس کے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی, فارمیلٹی ہے. تو فارمیلٹیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر وہ ہوتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکالیں, دعا مانگیں تو دل سے, عبادت کریں تو دل سے, توسل کریں تو دل سے, جو بھی کام کریں یہ خدا نے دل کو دھڑکنے کے لیے تو دیا ہے جو آپ کی زندگی کا تعلق ہے, لیکن اس سے ارتباط کے لیے بھی دیا ہے. اس کا اگر ایک کام دھڑکنا ہے تو دوسرا کام خدا اور اہل بیت سے ارتباط کا کام ہے. اس سے رابطہ رکھیں, اس سے نہیں, صرف زبان نہیں, دل سے رابطہ رکھیں. بس آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, جو دعا بہت دیر سے مانگ رہے تھے وہ میں ابھی کر رہا ہوں کہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ, کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس آنے والی رات کی تمام برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں اور تمام اثرات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے زمانے کے امام کا واسطہ, تمام بچے جو پڑھنے آتے ہیں, سیکھنے آتے ہیں, ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی, جو سکھانے آتی ہیں خواتین اور ٹیچرز وغیرہ, ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما. بحق محمد و آل محمد اہل بیت کے وسیلے سے ہماری تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما. دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے, اگر قابل ہدایت ہوں تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں, حاضرین محفل, ان کے متعلقین جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماس دعا کہا ہے, جو اس وقت ذہن میں ہیں, جو ذہن میں نہیں, جمیع مومن و مومنات جو بیمار ہیں, بحق امام زمان اجل اللہ فرج و شریف ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے تو آپ تمام کو آمد مبارکباد پیش کرتا ہوں, ساتھ ساتھ اسکول کی مینجمنٹ کو خدا ان کو سلامت رکھے. دوسرا برس ہے حاضر غلام دادر اور سجان کو سلامت رکھے. خوبصورت میں نے دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, آپ اس وقت آئے تھے ماشاء اللہ, سب مل کے ساتھ پڑھائی تھی, کیا اچھا منظر تھا. خدا تمام اساتذہ کو سلامت رکھے, ہم موجود اور جن کی کاوشیں ہیں اس حوالے سے خدا ان کو سلامت رکھے. میں امام یوسف کی بارگاہ سے آغاز کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. مجھے حکم دیا ہے افضل بھائی نے IRC بارگاہ میں 2 شعبان کی تنہا ہوتی ہے, اس حوالے سے تو پیش میں اس کے بعد امام یوسف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. خوشنودی کی شہزادی کونیت بآواز بلند سلامات. اچھا آواز صاف کیجیے, بارک تحت میں پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا.
کہ جب آپ آئیں گے تب ہوگی اپنی سانسیں بحال، جب آپ آئیں گے تب ہوگی اپنی سانسیں بحال، ارے گزار سکتے تھے ہم جتنے دن گزار لیے، جب آپ آئیں گے تب ہوگی اپنی سانسیں بحال، گزار سکتے تھے ہم جتنے دن گزار لیے، میں روز آ کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، میں روز آ کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، کسی کے آنے کا آنکھوں میں انتظار لیے، میں روز آ کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، کسی کے آنے کا آنکھوں میں انتظار لیے، اور یہ مت سمجھنا کہ پھر بات چیت ہوگی کوئی، یہ مت سمجھنا کہ پھر بات چیت ہوگی کوئی، وہ جب بھی آئیں گے ذوالفقار لیے، وہ جب بھی آئیں گے ذوالفقار لیے۔ اور کربلا سب نے سنی ہوئی ہے، شیخ میں کہتا ہوں چھوٹے سے راجے کے حوالے سے یہاں سارے مسلمانوں میں حال بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ پھر بات چیت ہوگی کوئی، وہ جب بھی آئے گا ذوالفقار لیے، اور نہ اب ہنسیں گے کبھی فوج اشقیا کے جوان، نہ اب ہنسیں گے کبھی فوج اشقیا کے جوان، حسین آتے ہیں ہاتھوں میں شیر خار لیے، حسین آتے ہیں ہاتھوں میں شیر خار لیے، اور تمہارے ہوتے ہوئے فاطمہ کے نور نظر، تمہارے مطلب ہمارے حدیث کے حوالے سے جی، تمہارے ہوتے ہوئے فاطمہ کے نور نظر، ارے کہاں پہ جائے یہ عرضی گناہ گار لیے، کہاں پہ جائے یہ عرضی گناہ گار لیے، خوشنودی شہزادی کونین بآواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ محمد واؤ محمد۔ چلے دو تین چھ اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے حسین دیکھی گانا جو گنگو آئی پیش کرتا ہوں۔ خوشنودی شہزادی کونین بآواز بلند صلوات۔ خلد کے در پہ یہ لکھا ہوگا، آواز ساتھ لگی رہی بارے سے سماعت کرے گا، خلد کے در پہ یہ لکھا ہوگا، ارے ماتمی ہے تو داخلہ جس کا بیٹا ہو حسن کاکب، ارے سوچئے وہ حسین کیا ہوگا، اور ذکر حیدر پہ چپ نہیں رہتے، بولیے ورنہ مسئلہ چپ نہیں رہتے، بولیے ورنہ مسئلہ ہوگا، اور موت آئی مگر فنا نہ ہوا، ارے یعنی بندہ حسین کا زبر کا فرق دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم۔ آپ علم بھی جانتے ہیں، آپ علم کا مطلب بھی جانتے ہیں، شیعہ میں کرتا ہوں، اور علم منصور ہے بابا فاسی، ٹھیک ہے، مولا عباس شیعہ میں کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا، ایسا دیکھیے گا کہ جس کی نس نس میں بے وفائی ہے، ارے علم
اس کو علم کا کیا اور ذکر سلطان کربلا کر کے ارے جان جائے گی اور کیا میں جس طرح کا حکم دیا گیا وہ میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا مذہبی تحت میں سماعت کیجیے گا بھائی وسیدہ عزم کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا کہ در حسین سے ہٹ کر جو کٹ رہی ہوگی در حسین سے ہٹ کر جو کٹ رہی ہوگی وہ زندگی نہیں توہین زندگی ہوگی بہت سادہ سادہ سے مصرے پیش کر رہا ہوں آسانی کے ساتھ در حسین سے ہٹ کر جو کٹ رہی ہوگی وہ زندگی نہیں توہین زندگی ہوگی واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ راغب مولا رسول خدا کی درس میں کیا تھا اس کے بعد رسول خدا کام حسین آ رہے تھے راغب مولا حسین کی درگاہ میں سماعت کی جو کہ در حسین سے ہٹ کر جو کٹ رہی ہوگی خبر سنائیے راغب خوشی خوشی گھر میں خبر سنائیے راغب خوشی خوشی گھر میں ارے حسین کہہ چکے اولاد آپ کی ہوگی حسین کہہ چکے اولاد آپ کی ہوگی اور یہ کہہ کے گود میں آیا حسین کا اصغر یہ کہہ کے گود میں آیا حسین کا اصغر یہ حرملا کے لیے جنگ آخری ہوگی یہ حرملا کے لیے یہ حرملا کے لیے جنگ آخری ہوگی اور سر کو دیکھ کے حلقے میں ماتمی بولا سر کو دیکھ کے حلقے میں ماتمی بولا خدا کا شکر میری نسل ماتمی ہوگی خدا کا شکر میری نسل ماتمی ہوگی اور تمہیں جو ملا ہو مجھ سے تو کربلا آنا تمہیں جو ملنا ہو مجھ سے تو کربلا آنا قضا کے بعد رہائش میری وہی ہوگی قضا کے بعد رہائش میری وہی ہوگی اور نظر کرتا ہوں کہ بڑھے گا علم اگر ہے تو بانٹتے رہنا یہ مشورہ میں آتا ہوں آپ کے لیے اور خود کے لیے بھی کہ بڑھے گا علم اگر ہے تو بانٹتے رہنا یہ کس نے کہہ دیا کہ علم میں کمی ہوگی یہ کس نے کہہ دیا کہ علم میں کمی ہوگی علی کے گھر میں خدا کا حسین آیا ہے علی کے گھر میں خدا کا حسین آیا ہے ارے خبر یہ سن کے انہیں موت آ گئی ہوگی خبر یہ سن کے انہیں موت آ گئی ہوگی اور یقین مانیے آپ کسی بھی ذاکر حسین سے کسی چیز جس نے دنیا بھر کا سفر کیا وہ یہ بات جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ آج اسکول میں آگے بیٹھ گئے اشیر نظر کر رہا ہوں کہ کسی بھی ذاکر مولا کو پوری دنیا میں کسی بھی ذاکر مولا کو پوری دنیا میں کراچی جیسی سماعت نہیں ملی ہوگی کراچی جیسی سماعت نہیں ملی ہوگی یہ سوچ کر بھی چلے آئے ہم ملنگوں میں ارے یہاں پہ ساری سماعت ولایتی ہوگی یہاں پہ ساری سماعت ولایتی ہوگی اور بہائے عشق نہ ماتم کیا ہے تم نے کبھی بہائے عشق نہ ماتم کیا ہے تم نے کبھی تمہاری کیسے بھلا خلد شیخ جی ہوگی تمہاری
قذابی ہار کے بولی کے دوستی کی قسم، قذابی ہار کے بولی کے دوستی کی قسم، حبیب آج سے ہر جیت آپ کی ہوگی، حبیب آج سے ہر جیت آپ کی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے محفل کو دیکھ کر یہ حبیب خدا کی خلد تو خالی پڑی ہوئی ہوگی۔ سلامت رہے، مولا آپ کی سلامت رکھے، خوشنودی شہزادی بنیں باواز بلند سلامات۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ علی حاجی صاحب اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب ناصر میری جی سے کہ وہ آئیں اور ہمارے مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات۔ شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ اب مقصر کو نصیری کو اٹھا لے یا رب، اب مقصر کو نصیری کو اٹھا لے یا رب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا حسین آپ کو سلامت رکھیں، اسی طرح جشن مناتے رہیے، اسی طرح غم حسین مناتے رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ چلے آئیں، پہلے نعرہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مولا کا نعرہ، نعرہ تکبیر۔ یار میں نے مولا کا نعرہ لگایا، آپ امام کے سولجر ہیں، آپ سولجر ایسے سست نہیں ہوتے، بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت میں آواز ہے، درود پڑھے مل کے باواز بلند نعرہ اسلام۔ حضور یاد ہے سرکار والا آپ لوگ کے لیے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ آپ سے مولا کی بارگاہ میں التجا ہے، سماعت فرمائیے گا بر محمد و آل محمد والترین صلوات۔ حضور اس کی بچوں کو بتاتے چلوں کہ اس کی ردیف ہے امام زمانہ، آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہیے گا۔ میں پڑھتا ہوں بر محمد و آل محمد والترین صلوات۔ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے، تشریف لانا امام زمان۔ غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے، تشریف لانا امام زمانہ۔ اور چلاؤ گے غیبت، چلاؤ گے غیبت کہ پردے سے کب تک نظام زمانہ امام زمان، نظام زمانہ امام زمانہ۔ سرکار میرے سارے بھائی دوست یا تشریف فرمائیں بچے، میں آپ کی اور اپنی طرف سے مولا کی بارگاہ میں یہ خواہش پیش کروں کہ اللہ سماعت فرمائے گا، خواہش دیکھیے گا
امام زمانہ ہماری تمنا ہے اس عید پر جب سماعت فرمائیے گا کہ کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے دل میں. ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو. آرزو سماعت فرمائیے گا. ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو. ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے امامت کرانا امام زمانہ. امامت کرانا امام زمانہ. سرکار جلدی جلدی مولا کی بارگاہ میں سنیں، پھر جو حکم دیا بھائی نے وہ پیش کریں گے. امام زمانہ نگاہوں میں مسلسل نگاہیں مسلسل تمہیں ڈھونڈتی ہیں. کبھی زائروں میں کبھی حاجیوں میں نگاہیں مسلسل تمہیں ڈھونڈتی ہیں. کبھی زائروں میں کبھی حاجیوں میں جو پردے پڑے ہیں نگاہوں پہ میری وہ پردہ ہٹانا امام امام زمانہ. اور تمہیں دیکھ کر منکروں کی نگاہیں تو کھل جائیں گی. خود گزارش یہی ہے. ارے نصیری جوانوں کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا امام زمانہ. نمازیں پڑھانا امام زمانہ. دودھ پڑھے مل کے بابا علیہ السلام بر محمد علیہ سرکار. جلدی جلدی بس بھائی اور سرکار کا حکم ہے. ایک ہم نے منقبت پڑھی تھی، چند شعر آپ کی سوال میں، اس کے بعد 2 سے 3 اشعار اور آپ کی زحمت تمام. بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے بابا علیہ. سرکار والا زندہ باد. بس جلدی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر جو لا علاج ہیں، جن کو کسی چیز سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، تو ہم عزادار ان کو ایک نسخہ یہاں سے ممبر سے دیتے ہیں کہ وہ کیا نسخہ ہے جس سے ٹھیک ہو جائیں گے. جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، ان کا علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، کس چیز سے ٹھیک ہوں گے، وہ جلدی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر. بر محمد و آل محمد صلوات.
چلیں جلدی جلدی سنتے ہیں کہ دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. وہ دو چیزیں کیا ہیں جو لا علاج ہیں, جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے, جس سے ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ دو چیزیں کون سی ہیں سماعت فرمائیے گا کہ دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. قبلہ دیکھیے گا کہ دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. ایک خاک شفا ایک ہے پرچم کی ہوا دو. دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. سرکار 9 لاکھ کا لشکر میدان میں کھڑا ہوا ہے اور ابو الفضل بالکل تنہا کھڑے ہوئے ہیں, اور 9 لاکھ کے لشکر کو ناز ہے کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر لیے کھڑا ہوا ہے, اور ابو الفضل بالکل اکیلے کھڑے ہیں اور لڑے نہیں ہیں بھی, صرف کلام ہی کر رہی ہے. تو سماعت فرمائیے گا کیا کلام کیا مولانا نے, کیا چیلنج کیا ہے میرے مولا نے 9 لاکھ کے لشکر کو. جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا, جب چاہوں گا خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا. ارے عباس ہوں میں شام کے لشکر کو بتا دو. دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. حضور دیکھیے گا قصہ سب جانتے ہیں کہ راہب رسول خدا کے پاس آیا تھا اور اس کی نصیب میں بیٹے نہیں تھے, لیکن تھے تو رسول خدا بھی دے سکتے تھے بیٹے, لیکن مولا حسین سے دلوانے تھے, دنیا کو بتانا تھا مولا حسین کی عظمت. مصرع سماعت فرمائے گا. دو واقعہ سب جانتے ہیں, میں مصرع پیش کر رہا ہوں. قسمت کا کوئی کام نہیں شاہ کے در پہ, یہاں سے باہر ہوتا ہو, لیکن جب آپ عزا خانے میں آ جائیں یا کسی مولا کے حرم میں آ جائیں تو وہاں صرف مولا کا اذن چلتا ہے, قسمت نہیں چلتی ہے. قسمت کا کوئی کام نہیں شاہ کے در پہ, ارے راہب کی ہتھیلی سے لکیروں کو مٹا دو. دنیا کے مریضوں کے لیے ہے یہ دوا دو. بس یہ ہمارے اور سجا بھائی تھے جن کا اردو ہو گیا تھا, اتنا مشکل موضوع بچوں کے لیے انہوں نے پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا. بہرحال ایک احکامات اور ہیں جو جلدی جلدی آپ کی سماعت پر نظر بر محمد والے محمد الترین صلوات. بس جلدی جلدی آپ نے پچھلے سال بھی سنا ہوگا, جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا, دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا, بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا. میرے ساتھ پڑھیں مل کے. دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا, دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا, بن جا
تو حبدار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، کہ رستہ مقام سدرا سے بھی آگے ہے، کہ رستہ مقام سدرا سے بھی آگے ہے، کہ رستہ مقام سدرا سے بھی آگے ہے، ارے وہاں پہ ہے گھر بار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے چلو پڑھیں صلی اللہ دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا، دل میں بسا پیار علی کے بچوں کا، سلامت رہیں، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، حور و ملک پیغمبر آ جاتے ہیں جب، حور و ملک پیغمبر آ جاتے ہیں جب، ارے سجتا ہے دربار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، سلامت رہیں، دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا۔ شعر سماعت فرمائیے، سارے بچے بیٹھے ہوئے، کہ پوچھا جب بہلول سے جنت جانا ہے، پوچھا جب بہلول سے جنت جانا ہے، پوچھا جب بہلول سے جنت جانا ہے، تو آپ کو پتا ہے بہلول نے جواب کیا دیا؟ ارے بھائی ویزا ہے درکار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا، سلامت رہیں، جا تو حبدار علی کے بچوں کا۔ ایک شعر پنجابی میں پڑھتے ہیں، میں صرف پنجابی اسپیکنگ ہوں نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ شعر ہم نے پڑھا تھا ریکارڈنگ میں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک شعر پنجابی میں پڑھتے ہیں، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا۔ شکر ہے میرے مولا میرے مالک کا کروڑوں کرم نوازی کہ مجھے سعادت میں اتارا۔ بس مصرع سماعت فرمائیے، اچھا لگتا ہے تو اس میں پڑھتے ہیں، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، کہ منگل راہب اج جن پتر منگنے نے، منگل راہب اج جن پتر منگنے نے، ارے اج سج آئے دربار علی دے بچیاں دا، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، مولا آپ کو حسین زندگی میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ مولا آپ کا مستقبل بہتر کریں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور میری مائیں بہنیں بھی یہاں تشریف فرمائیں، ایک دو تو ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہمارے ساتھ عمرے پہ تشریف لے کے گئی تھی، مولا ان کو سب کو سلامت رکھے، سب کی ڈیوٹیاں قبول کریں۔ بس دو تین شعر آخری آپ کے سماعت ہونے سے، بن جا تو حبدار علی کے بچوں کا، بن جا تو حبدار، سوچ علی کے منکر تیرا کیا ہوگا، ارے
सोच अली के मुनकिर तेरा क्या होगा, है सारा संसार अली के बच्चों का। हाँ, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। बिल्कुल आखिरी शेर आपकी समात नजर कि इससे बढ़ के कोई शर्फ नहीं है, वैसे समात फरमाइएगा कि इससे बढ़कर और शरफ क्या हो यासिर, इससे बढ़कर और शरफ क्या हो यासिर। अरे मैं हूँ मातमदार अली के बच्चों का। हैदर